حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا میں 72 تن قربان کر دیے۔ قیمتی ترین وجود، قیمتی ترین نفوس اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ کس مقصد کی خاطر؟ جب دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو جو شے قیمتی ہوتی ہے انسان اس کو چن لیتا ہے۔ یزید کہتا تھا میری بیعت کر لو، میں سب کو چھوڑ دوں گا، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت امام علی مقام سے اس نے کہا اگر میری بیعت نہیں کرتے تو پھر میدان میں آ جاؤ، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریت پہ تلواریں چمک رہی، آپشن موجود ہے، یا جان بچا لو یا نانا کا دین بچا لو۔ ہم نے اصول دنیا یہی دیکھا ہے کہ جب دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو جو شے قیمتی ہوتی ہے انسان اس کو بچا لیتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، ایک طرف 72 آل رسول کے افراد، قیمتی ترین افراد جو اتنے قیمتی ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ بعد میں آنے والے ان کے جسم پر لگے ہوئے ایک بال کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اتنے قیمتی ہیں آل رسول کے افراد۔ یار جن کا ایک بال اتنا قیمتی ہو ان کا پورا وجود کتنا قیمتی ہوگا، اور پھر وہ 72 لوگ کتنے قیمتی ہوں گے۔ حسین ابن علی سے کہا جاتا ہے کہ یزید کی بیعت کر لو ورنہ سب کو شہید کر دیں گے، سب کو کاٹ کے رکھ دیں گے، ذبح کر دیں گے۔ دوسری طرف بچے گا کیا؟ دین رسول۔ ذرا غور کیجئے گا حسین ابن علی کی نگاہ میں دین رسول کی قیمت کیا ہے۔ کہا 72 لوگ کٹ جائیں کوئی پرواہ نہیں، ذبح ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، شہید ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن نانا کے دین کا حرف حرف بچا کے امت تک پہنچانا ہے۔ دیکھو آدھا دین تو یزید کے پاس بھی تھا، دعوے دار تو وہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دین کے اندر اپنی من مانی کرنا چاہتا تھا۔ حسین ابن علی سے کہتا تھا تم ہماری بیعت کر لو، زندگی بھی ملے گی، عیش و عشرت بھی ملے گی، لیکن حسین ابن علی کہتے تھے ایسے نہیں ہو سکتا، 72 لوگ بچیں نہ بچیں، 72 لوگ کٹ جائیں، ذبح ہو جائیں، لیکن نانا کی دین کا حرف حرف بچا کے امت تک پہنچانا ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو حسین ابن علی نے کربلا میں ادا کی۔ کربلا سے کچھ نہیں بچا، لیکن نانا کے دین کا حرف حرف بچا ہمارے تک پہنچایا ہے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جو دین حسین ابن علی نے کربلا سے بچا کے ہماری طرف پہنچایا تھا، میں غور کروں وہ دین کہاں پر ہے، آپ غور کریں وہ دین کہاں پر ہے۔ کیا وہ دین میرے وجود کے اندر دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین جو کربلا دیکھ کر آیا میرے خیالات کے اندر دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین میرے خاندان کی رسموں میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ دین میرے آداب معاشرت میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ دین میرے خاندان کی شادی بیاہ کی رسومات کے اندر دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین میرے انداز معاشرت میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ دین میری عدالت و سیاست کے اندر نظر آتا ہے؟ کیا وہ دین تجارت کے اندر نظر آتا ہے، میرے تاجر کی دکان پہ نظر آتا ہے؟ اگر تو صاحب نظر آتا ہے تو پھر مجھے بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو کہ وہ جو دین حسین ابن علی بچانا چاہتے تھے وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کل کربلا والوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو 72 لوگ کٹوا کر 6 ماہ کے بچے لٹا کر تمہارے تک دین پہنچایا تھا، تم بتاؤ تم نے اس دین کے ساتھ کیا کیا؟ میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنا محاسبہ کیجئے۔ ساری زندگی حسین ابن علی کے مشن پہ لگا دو، اپنے بچوں کے ساتھ اس دین کے ساتھ وفا کرو۔ اس دین کے ساتھ وفا کرو گے تو حسین ابن علی کے ساتھ وفا ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جو ہیں وہ مسجدوں میں لاکھوں کروڑوں روپے لگانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر سجدہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جو ہیں وہ پانی کی سبیل لگانے کے لیے تیار ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کر ان کے نام کا لنگر بانٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کام باعث برکت اپنی جگہ، لیکن یار میں صرف اتنا کہتا ہوں اگر آپ پانی کی سبیل لگا لینا ہی حق حسینیت سمجھتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے، میرے سوال کا جواب دیجئے، جن کے نام کی نہریں جنت الفردوس میں چل رہی ہوں، کیا ان کو ہمارے کسی پانی بانٹنے کی کوئی حاجت ہو سکتی ہے؟ جن کے نام کا صدقہ پوری کائنات میں بانٹا جا رہا ہو، کیا ان کو ہمارے اور آپ کے کسی دیگ بانٹنے کی کوئی حاجت ہو سکتی ہے؟ یہ مقصد تو نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ نانا کے دین کی بقا ہر صورت میں لازم ہے، اور وہ جو دین حسین ابن علی نے بچا کے ہماری طرف بھیجا، ہم اگر اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اس دین کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، تو پھر ہم حسین ابن علی کے نام کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، حسین ابن علی کے پیغام کے ساتھ وفا کر رہے ہیں۔ اگر باقی سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر پاس کچھ بھی نہیں ہے۔